سستی چیز مہنگے دام فروخت کرنا. میں سپلائی کا کام کرتا ہوں. مجھے مارکیٹ میں ایک چیز 100 روپے کی مل رہی ہے اور میں اسے آگے 110 میں بیچ رہا ہوں. اب اگر وہ چیز دوسری مارکیٹ میں مجھے 70 کی مل رہی ہے تو کیا میں آگے دکاندار کو بتائے بغیر 110 میں بیچ سکتا ہوں؟ بخت صاحب کراچی سے. دیکھو اصول یہ ہے کہ آپ کی اپنی چیز آپ جس قیمت پہ چاہیں بیچیں آپ کے لیے جائز ہے، بشرطے کہ سامنے والے کو دھوکہ نہ ہو اور حکومت کے قانون کی خلاف ورزی نہ ہو. مثال کے طور پر بعض ضروری چیزوں کے ریٹ حکومت نے متعین کر دیے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو وہ چیزیں مناسب ریٹ پہ ملیں. اب اس میں آپ اگر گڑبڑ کرنا شروع کر دیں تو غیر قانونی یعنی ہونے کی وجہ سے اس کو ناجائز کہا جائے گا. حرام پھر بھی نہیں کہا جائے گا اس کی آمدن کو، اس لیے کہ اپنی چیزیں آپ نے بیچ دی، آپ کی مرضی جتنی پہ چاہے بیچیں، لیکن اللیگل ہونے کی وجہ سے گناہ ہوگا. اور اگر اللیگل تو نہیں ہے لیکن سامنے والے کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں تو بھی حرام ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک چیز 100 روپے کی لی اور کسٹمر کو آپ نے یہ شو کیا 100 روپے کی چیز تھی، آپ نے لی 70 کی، اور اب آپ 110 روپے کی بیچ رہے ہیں اور کسٹمر کو یہ شو کر رہے ہیں کہ جیسے آپ کو 100 کی پڑی ہے. یہ پھر یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اس میں کسٹمر کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ. اگر دھوکہ کسی قسم کا بھی نہیں ہے اس میں، آپ سیدھا سیدھا کہتے ہیں بھائی مجھے کتنی کی پڑی اس کو چھوڑو، میں آپ کو 110 کی دوں گا، یہ تو پھر آپ کے لیے جائز ہے. وہ آپ 110 کی کیا آپ 210 کی دے دیں، آپ 420 کی دے دیں، جو مرضی کر لیں آپ. تو اس لیے اس میں یہ جائز ہے، دھوکہ نہ ہو. دکاندار دھوکہ کیسے دے رہا ہوتا ہے؟ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا، یہ میں آپ کو جو 110 کی چیز تھی وہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ 210 کی میں آپ کو دے رہا ہوں، اور اگلا کسٹمر یہ کہتا ہے کہ ابے بھائی وہاں سے تو 110 کی مل رہی ہے، آپ 210 کی کیوں دے رہے ہو؟ تو آپ بولو بھائی یہی تو فرق ہے نا، قیمت میں چیز بھی تو ہے نا، چیز بھی تو دیکھو، اس کو دیکھو اور اس چیز کو دیکھو، حالانکہ دونوں ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بھی دھوکہ ہے. یہ دھوکہ دے کے جب آپ اضافی پروفٹ لیں گے وہ حرام ہوگا آپ کے لیے. تو دھوکہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ واضح لفظوں میں جھوٹ بولیں، جو باتوں کو گھما کے ٹوپیاں کرائی جاتی ہیں یہ بھی دھوکے میں ہی آتا ہے. تو اگر کسی بھی قسم کا دھوکہ نہیں ہے تو پھر آپ اپنی چیز کو جتنی میں چاہیں بیچیں. سامنے والا بھی تو بے وقوف نہیں ہے نا. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ یہ مسئلہ بتاتے ہو کہ اپنی چیز جتنے میں چاہو بیچو، اس سے تو لوگوں کو نقصان ہوگا. او بھائی کیوں نقصان ہوگا؟ کوئی اکیلے آپ تھوڑی مارکیٹ میں بیچ رہے ہو، وہ جا کے اس کی وہاں میں یہ موبائل ہے فار ایگزامپل، میں کہتا ہوں کہ میں 1 کروڑ کا دوں گا اور لینا ہے لو، نہیں لینا لا لو. تو آپ کو کیا دھوکا ہے؟ آپ یہ موبائل جاؤ مارکیٹ میں دیکھو، وہ آپ کو مل جائے گا، سستے میں مل جائے گا، تو آپ مجھ سے کیوں لوگے؟ تو دھوکہ اگر نہ ہو تو پھر آپ اپنی چیز جتنی چاہے قیمت پہ بیچیں. حدیث میں آتا ہے دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم ببعض، لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو خرید و فروخت میں، اللہ ایک دوسرے کے ذریعے لوگوں کو روزی دے گا. اور ان اللہ هو المسعر، حدیث میں آتا ہے چیزوں کے ریٹ اللہ متعین کرتا ہے. جس چیز کو اللہ نے مہنگا کرنا ہوتا ہے وہ کم کر دیتا ہے، جس چیز کو اللہ نے سستا کرنا ہوتا ہے اس کو اللہ زیادہ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ اس کو مہنگی بیچ ہی نہیں سکتے، وہ سامنے والے کے پاس سے جا کے لے لے گا. آپ اس کو مہنگا جب بیچیں گے جب آپ دھوکہ دیں گے سامنے والے کو، اور وہ حرام ہے. تو یہ خوب سمجھ لیں. اور ایک صورت اور ہے جس میں چیزوں کو بہت زیادہ مہنگا کر کے بیچنا جائز نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ چیز ایسی ہو جس پہ لوگوں کی بہت بڑی بنیادی ضرورت موقوف ہو. اس میں ذخیرہ اندوزی کرنا یا اس میں عام ریٹ سے بہت زیادہ ریٹ پہ بیچنا شروع کر دینا جس سے لوگوں کے کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں، وہ غلط ہے. جیسے مخصوص قسم کی دوائیں ہیں، بلڈ پریشر کی دوائیں ہیں، کینسر کی دوائیں ہیں، اب یہ لوگوں کی بنیادی ضرورتیں ہیں. آپ نے کیا کیا؟ بلڈ پریشر کی دوا اتنی مہنگی کر دی کہ وہ بیچارے ایک عام آدمی کی دسترس سے ہی، وہ اس کو بلڈ پریشر نہیں بھی تھا، وہ ابا کے لیے لینے آیا تھا، وہ دوا کی قیمت سن کے اس کو بھی بلڈ پریشر ہو گیا. تو یہ غلط ہے. یہ کیونکہ یہ دوا ہو گئی، دوائیں ہو گئیں، یا آٹا ہے، آپ کو مارکیٹ میں فار ایگزامپل 1000 روپے کا ایک آٹا ملا آپ کو ایک خاص کوانٹٹی میں، آپ نے 6000 کا کر کے گاؤں میں بیچ دیا کیونکہ آپ کے علاوہ اور کوئی بیچنے والا نہیں ہے. اب آپ اس سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہو لوگوں کی مجبوری سے، کیونکہ لوگ کسی اور سے لے نہیں سکتے اور گھروں میں روٹی پکانے کا انتظام نہیں ہے. تو یہاں جو لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس کو نقصان لوگوں کو ہو رہا ہے، تو یہاں بھی زیادہ قیمت پہ بیچنے کو ناجائز کہا جائے گا، مناسب ریٹ ہی پہ بیچنا پڑے گا. لیکن وہ چیزیں جن کا لوگوں کی بیسک ضرورتوں سے تعلق نہیں ہے، ان کا آسائش سے تعلق ہے، آرائش سے تعلق ہے، ڈیکوریشن پیسز ہیں، موبائل ہے، گاڑیاں ہیں. تو بھائی گاڑی ہے کہ آپ مہنگی گاڑی نہیں خریدو، آپ سستی والی خرید لو، نہیں تو W11 میں جاؤ آپ. یہ کوئی ایسی تو نہیں ہے جس سے انسان کی زندگی موقوف ہے. تو ایسی چیزوں میں آپ کو شریعت نے اختیار دیا، جتنی چاہے آپ قیمت پہ بیچ سکتے ہیں
2 شرطوں کے ساتھ، غیر قانونی نہ ہو اور لوگوں کو دھوکہ نہ ہو اس میں.